راہ حق کی مصیبتیں بھی بڑی ہلکی، جس کے لیے نماز ہلکی اس کی اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفیں اور مشقتیں بھی اس کے لیے ہلکی ہیں۔ وہ واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ دہرا لیجئے، آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا، حبشی غلام تھے اور مالک جو تھا وہ بہت ہی جابر اور ظالم تھا۔ اب جب اسلام قبول کر لیا اور مالک کو پتہ چل گیا تو وہ مارتا تھا، پیٹتا تھا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت بلال بعد کی رودادوں میں بتاتے ہیں کہ وہ مالک اتنا زیادہ حضرت بلال حبشی کو مارتا تھا کہ وہ مارتے مارتے تھک جاتا تھا نا، تو پھر جب وہ مارتے مارتے تھک جاتا تھا تو وہ پھر ان کو زنجیروں میں رسیوں میں جو ہے وہ باندھ کے وہ جو اوباش لڑکے تھے نا مکہ کے ان کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ پوری مکہ کی ان ریتیلی سنگلاخ زمینوں پر گھسیٹتے پھرتے تھے، اور گھسیٹنے والے گھسیٹتے گھسیٹتے تھک جاتے تھے۔ اللہ اکبر! مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مار کھانے والا مار کھاتے کھاتے نہیں تھکتا تھا اور بدلتا نہیں تھا۔ ارے دنیا دل کی بدلی ہوئی تھی، ترجیحات بدلی ہوئی تھی، یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس دنیا کے غم اور پریشانی اور فکریں بہت چھوٹی ہیں، بہت حقیر ہیں، بہت عارضی ہیں۔ اصل تو وہ خوش قسمت ہے جو ان فکروں اور ان عذابوں اور مشکلات سے بچ گیا۔ دلوں کی دنیا بدل گئی ہوئی تھی، نگری سوچوں کی بدل گئی ہوئی تھی۔ مارنے والا مارتا مارتا تھک جاتا تھا، گھسیٹنے والے گھسیٹتے گھسیٹتے تھک جاتے تھے، اور پھر مالک کیا کرتا تھا؟ مالک لباس اتار کے ننگے بدن کے ساتھ وہ دہکتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتا تھا اور اوپر بھاری پتھر کی سلے رکھ کے پوچھتا تھا اب بتا تیرا رب کون ہے؟ آحد آحد کے الفاظ جاری رہے۔ دوست کئی دفعہ پوچھتے تھے، ارد گرد کے لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے، بلال آپ پر اتنی تکلیفیں اور اتنی مشقتیں، آپ یہ تکلیفیں برداشت کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں؟ ان عقوبت رسانی اور ٹارچرز اور پرسیکیوشن سے آپ اکتا نہیں جاتے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، میرے بھائی جب تم بازار جاتے ہو اور ایک ادنا سا مٹی کا پیالہ، بالکل ایک حقیر سا مٹی کا پیالہ خریدتے ہو تو بتاؤ نا کہ اس کو خریدنے سے پہلے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھتے؟ ہاں، اس میں کوئی دراڑ تو نہیں ہے، یہ ناقص تو نہیں ہے؟ تو تمہارا کیا خیال ہے میرا رب میں سے جنت کا سودا کرے گا، مجھے جنت کا سوداگر بنا کے میرے ساتھ اس خریداری کرے گا تو وہ مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا؟ یہ تو میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ۔ اتنی تکلیفیں ہلکی تھی کیوں؟ وہ واقعہ آتا ہے بخاری میں، واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ان کو روک کے ان سے سوال کرتے ہیں کہ بلال تو اپنے عمل میں سے، اپنی نیکیوں میں سے تو کون سا ایسا عمل پاتا ہے جس کے بدلے تو اللہ سے سب سے زیادہ اجر کا امیدوار ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بلال آج میں نے جنت میں اپنے قدموں کے آگے تیرے قدموں کی چاپ سنی۔ سبحان اللہ! یہ بلال حبشی ہیں، یہ بلال حبشی ہیں۔ بلال آج میں نے جنت میں اپنے قدموں کے آگے تیرے قدموں کی چاپ سنی۔ اب بنا تو کرتا کیا ہے؟ کون سا کام تیرا تو سب سے زیادہ اجر کا امیدوار ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عاجزی سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک کام ہے جو میں نا مداومت سے کرتا ہوں۔ مداومت کا مطلب کہ ہمیشہ کی پرسسٹنس، پرسیورنس سے کرتا ہوں۔ اب میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہترین عمل وہ لگتا ہے جس میں کیا ہے؟ ادوامہ، جس میں دوام ہے۔ یہ جو ایک نیکیوں کے موسم بہار میں آ کے ایک نیکی کی ہوا آ جاتی ہے نا، اور سارا ہی معاشرہ بڑا نیکوکار سا ہو جاتا ہے، قرآن ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ موسم بہار جاتا ہے تو پھر رنگ بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کو یہ ٹیمپرری قسم کا دین اور یہ ٹیمپرری نیکی نہیں، اللہ کو ہمیشگی کے ساتھ، پرسیورنس کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عمل کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے اور ہمیں مداومت سے نیکیاں اور بندگیاں کرنے کے طریقوں پر عامل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک عمل ہے جو میں بڑی مداومت سے کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، بس مجھے جتنی توفیق ہوتی ہے نا، مطلب کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی اطراء نہیں رہے، مجھے جتنی بھی توفیق ہوتی ہے میں ہلکے پھلکے نوافل ادا کر لیتا ہوں۔ یہ تحیۃ الوضو ہے۔ آج امت کے لیے نمازیں مشکل ہیں، آج امت کے لیے سنت موقدہ مشکل ہے، فرائض اور جماعتیں مشکل ہے، ان کے لیے تحیۃ الوضو میں بھی دوام تھا اور تحیۃ الوضو بھی ہلکا پھلکا تھا۔ یاد رکھیے گا، جس کے لیے نماز ہلکی ہو جاتی ہے پھر اس کے سینے پر پڑی ہوئی راہ حق کی وہ سلیں جو ہے نا وہ بھی پھولوں کی طرح ہلکی ہو جاتی۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔